الفاتحہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وآل محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وصحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر ولایتهم وفضائلهم ومصائبهم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العلی العظیم۔ بلند تر صلوات صلی وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد اس ذکر پاک سے کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ لوٹے۔ یا مولا اس ذکر پاک کا صدقہ مولا جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا مولا جتنے پریشان حال ہے اس ذکر پاک کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا مولا عقد علی و فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے صدقے میں جتنے بھی بیمار ہیں، جتنے بھی بے روزگار ہیں، جتنے بھی پریشان حال ہیں، مولا ان تمام کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی پریشان حال ہیں اس ذکر پاک کے صدقے میں علی و فاطمہ زہرا کے عقد پاک کے صدقے میں ان کی مشکلوں کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا مولا وہ منظر کھا کے سیدہ کائنات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، علی والوں کا بول بالا فرما، مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما، مولا کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، علی والوں کا بول بالا فرما۔ جتنے بھی مومنین اور مومنات ہیں تمام کے عقیدوں کی حفاظت فرما۔ یا مولا آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ مولا
ماہ محرم قریب ہے مولا، جتنی بھی پریشانیاں اس ذکر پاک میں رکاوٹ بن کے آ رہی ہیں مولا، ان تمام رکاوٹوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جہاں جہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے، جہاں تک آپ اونچی صلوات پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ جھومتی ہوئی جشن والی صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جتنے نہیں آ سکے خیر ہے، جتنے آ گئے وہ بھی خیر ہے۔ مولا تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور مولا تمام مومنین اور مومنات کو ذکر پاک میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں کسی کو رکاوٹ آ گئی، کسی کو کوئی اور پریشانی، کوئی نہیں پہنچ پایا، خیر کوئی بات نہیں، لیکن ذکر محمد اور اہل بیت محمد میں تعداد کا ہونا ضروری نہیں ہے، عقیدے کا پختہ ہونا ضروری ہے، عقیدے کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جس کا عقیدہ لولم لول ہو، پھر اگر بڑی تعداد میں ہی کیوں نہ بندے جمع ہو جائے تو وہ تعداد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنے بھی ہیں الحمدللہ تمام ہی مضبوط عقیدے والے ہیں، اور مولا تمام کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، اور مولا تمام کے رزق معرفت، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو پتہ ہے کہ کل جو دن گزرا، ایک ذی الحج، ماہ ذی الحج، یہ اتنا عظیم اور معتبر مہینہ ہے کہ اس میں امت کو بہت بڑے انعامات بھی ملے، بہت بڑی بڑی فضیلتیں بھی عطا ہوئی، اور مومنوں کا نقصان بھی بہت بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج ہم جو ذکر کریں گے، کیونکہ اس میں اماموں کی، ائمہ اعلی اطہار کی شہادت بھی ہے اس مہینے کے اندر، دین تکمیل بھی اسی مہینے میں ہوا، اسلام مکمل اسی مہینے میں ہوا، دین کو تکمیل، قرآن کو تکمیل اسی مہینے میں ملی، رسالت و نبوت و قرآن کو تحفظ اسی مہینے میں ملا، ہے نا۔ ولایت علی کا اعلان اسی مہینے میں ہوا، منافقوں کی موت اسی مہینے میں ہوئی۔ منافق ویسے ہی وہ تو جل جل کے مرتے ہیں نا، ایک مرنا الگ ہوتا ہے کہ اسے موت آ جاتی ہے، فرشتہ روح قبض کر لیتا ہے، یہ ظاہری موت ہوتی ہے۔ باطنی موت وہ ہے جو بغض علی سے جلتا ہے، جو بغض علی کی وجہ سے جلتا ہے، جو مولا علی کی شان سے جلتا ہوا وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ اس لیے شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ وہ تو بہرحال میں کئی دفعہ یہ شعر پڑھ چکے، آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ جس سمت نجف ہے ادھر کیوں نہیں جاتے، تم بغض کی سواری سے اتر کیوں نہیں جاتے، جس سمت نجف ہے ادھر کیوں نہیں جاتے، یار کتے کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا، اب حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے، حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے، ایسوں کا تو کیا کام ہے اس زمین پہ، اس کا حق ہی نہیں، یہ جملہ یاد رہے، زمین پہ چلنے کا اسے حق ہی نہیں جس کے دل میں بغض علی ہو۔ انشاءاللہ اس جملے پہ میں آخری میں، اس جشن کے آخری میں کچھ میں آپ کے سامنے معروضات پیش کروں گا۔ ذکر شروع ہونے لگا ہے، جشن شروع ہونے لگا ہے۔ قرآن کریم میں اب یاد رہے کہ کل جو دن گزر چکا وہ دن تھا مولا علی اور سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کے نکاح کا، عقد کا دن تھا۔ ویسے تاریخ اور بھی الگ الگ ہے، کہیں رجب کے مہینے میں بھی ہے تو کہیں ذی الحج کی پہلی تاریخ کو بھی ہے تو کہیں ذی الحج کی 6 تاریخ کو بھی، الگ الگ مہینے ہیں۔ ہمیں مہینوں سے اور تاریخ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں تو اس دن سے نسبت ہے جس دن کو آل محمد سے نسبت ہو، جس دن کو اہل بیت سے نسبت ہو، ہم اس دن خوشی کا اظہار کر لیتے ہیں اگر آل محمد کے گھر میں خوشی ہو، اور ہم اس دن کو غم کا اظہار کرتے ہیں جس دن آل محمد کے گھر میں غم کا دن ہو۔ بس ہمیں تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، نہ مہینے سے کوئی جھگڑا۔ لہٰذا کل کا جو دن گزرا وہ بڑا معتبر دن تھا، علی اور فاطمہ کا نکاح کا دن تھا، اور یہ ایسا نکاح تھا، یہ ایسا نکاح تھا کہ جو دو مرتبہ یہ نکاح ادا کیا گیا۔
ایک نکاح فرش پہ پڑھا گیا، ایک نکاح عرش پہ پڑھا گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ اللہ نے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا، دو سمندروں کو آپس میں اللہ نے ملا دیا، بینہما، اب ان دونوں کے درمیان برزخ ایک پردہ ہے، لا یبغیان جو دونوں کو ملنے نہیں دیتا، یعنی اب یہ دونوں آپس میں ملتے بھی نہیں، اللہ نے ملا بھی دیا۔ تھوڑا آپ لفظوں پہ غور فرمائیں، اللہ نے ملا ہے، لیکن ملا ایسے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی رہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، برزخ ایک پردہ ہے، لا یبغیان، اس پردے کی وجہ سے دونوں ملتے نہیں۔ اب یہ دونوں کو اللہ نے اپنی نعمت فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن اور انسانوں تم اس رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب آگے ایک اور آیت آ گئی کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا، یہ دونوں اکٹھا بھی نہیں ہوتے، اب ان دونوں دریاؤں سے دو موتی کا اظہار ہوتا ہے، دو موتی ظاہر ہوتے ہیں، ایک لولو بن جاتا ہے، ایک مرجان کہلاتا ہے۔ تفسیر در منصور اہل سنت کے عالم ہیں، اہل تشیع کی تو تفسیریں ہیں ہی بھری پڑی، اہل سنت کے عالم اس تفسیر میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ان آیتوں سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے دو دریاؤں کو ملایا، درمیان میں پردہ رکھا اور پھر یہ ملتے بھی نہیں اور دو موتی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو دریا ہے دو، اس سے مراد علی و فاطمہ ہے، یہ جو درمیان میں پردہ ہے برزخ، اس سے مراد میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ لؤلؤ اور مرجان جن موتیوں کا ذکر ہے، ایک موتی حسن ہے، دوسرا مرجان حسین ہے، یہ دونوں آپس میں ملتے نہیں، اور اللہ ان دریاؤں سے، اب یہ دونوں طہارت کے سمندر ہیں، نور کے سمندر ہیں، مقدس سمندر ہیں، عظیم ترین سمندر ہیں۔ سرکار نے وضاحت کر دی۔ اب دیکھیں کہ یہ جب یہ جوڑے کا نکاح ہوا تو اس سے پہلے کچھ چیزوں کو نظر میں لایا گیا۔ سب سے پہلے تو میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی شان اقدس میں آپ کے جو القابات ہے کہ کتنی بڑی سیدہ زہرا ہے، اب دلہن اتنی بڑی ہے، دلہن اتنی بڑی شان کی مالکہ ہے، تو اندازہ آپ کو لگانا ہوگا کہ دولہا کتنا عظیم ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو جب تک کف نہ ہو، برابری نہ ہو، نکاح نہیں کرنا چاہیے، کف نہ ہو، برابری نہ ہو، نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اب سیدہ ہے مستور، عام مستور نہیں، سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار، جسے یہ شہزادی چھو لے اسے طہارت کر دے، اسے پاک کر دے، جسے شہزادی چھو لے، جسے شہزادی چھو لے وہ پاک ہو جائے، اتنی بڑی طہارت کی ملکہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سیدہ کے لیے شوہر کیسا ہونا چاہیے، جب تک کف نہ ہو، برابری نہ ہو، نکاح نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں سیدہ کون ہے، میں شہزادی کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں مختصر اپنی اوقات کے مطابق، ٹھیک ہے، بات سمجھ آئے تو بولنا ضرور، کیونکہ آپ اگر بولیں گے جیسے میں پڑھ رہا ہوں ثواب مجھے بھی مل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے، جب آپ کچھ بولیں گے ذکر اہل بیت میں تو یہ آپ کو دگنا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، مولا آپ کے حوصلوں کو بلند فرمائے۔ یہ شہزادی کون ہے، کون ہے یہ شہزادی، یہ شہزادی زہرا کون ہے کہ جو اندلیب چمنستان نبوت اور رسالت ہے، عروس بوستان ولایت و امامت ہے یہ شہزادی، ملکہ جہان شرافت و نجابت ہے یہ شہزادی،
محور صداقت ہے یہ شہزادی، محور طہارت ہے یہ شہزادی، مرکز عصمت ہے یہ شہزادی، مرکز عفت ہے یہ شہزادی، اب یہ مرکز گلستان عبادت و سعادت ہے یہ شہزادی، مدافع شاہ ولایت ہے یہ شہزادی، عنوان سرخی شہادت ہے یہ شہزادی، مصداق سورہ کوثر ہے یہ شہزادی، زوجہ غمگسار حیدر ہے یہ شہزادی، مادر شبیر و شبر ہے یہ شہزادی، اسوہ قطب عالم امکان ہے شہزادی، مخدومہ حر و غلماں ہے شہزادی، یہ وہ شہزادی کہ جو آبروئے دو جہاں ہے یہ شہزادی۔ اب یہ اتنی عظیم شہزادی ہے کہ سیدۃ النساء العالمیہ ہے شہزادی، نور چشم مصطفیٰ ہے شہزادی، یادگار خدیجہ ہے شہزادی، ہم راز علی مرتضیٰ ہے شہزادی، فخر مریم و سارہ و حوا ہے شہزادی، شفیع روز جزا ہے شہزادی، نقطہ دائرہ انما ہے شہزادی، صدیقۃ الکبریٰ ہے شہزادی، ام ابیہ ہے شہزادی، راضیہ ہے یہ شہزادی، مرضیہ ہے یہ شہزادی، محدثہ ہے یہ شہزادی، انسیہ ہے یہ شہزادی، طاہرہ ہے یہ شہزادی، عالمہ ہے یہ شہزادی، حانیہ ہے یہ شہزادی، بطول ہے یہ شہزادی، عذراء ہے یہ شہزادی، حراء ہے یہ شہزادی۔ یعنی یہ وہ شہزادی ہے کہ جو درود اللہ مصطفیٰ پہ بھیجتا ہے وہی درود اس شہزادی پر بھی اللہ بھیجتا ہے۔ حیدری اتنی بڑی علی 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 جدھر جدھر ہوا چلی علی 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 میں کٹی ہر ایک گلی علی 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 میں کٹی ہر ایک گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد اتنی عظیم ترین ہے۔ علی 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 مولا علی مولا، اتنی بڑی ہے یہ شہزادی، اتنی عظیم ہے یہ شہزادی کہ جو درود اللہ مصطفیٰ پہ بھیجتا ہے وہی درود اللہ شہزادی زہرا پہ بھیج رہا۔ کف ہونا ضروری ہے، کف برابری ہونا ضروری ہے۔ اب یہ شہزادی کا پہلے سے طے تھا کہ رشتہ کس سے ہونے والا ہے۔ حضرت آدم، اس کتاب کے حوالے سے انوار فاطمہ، اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں ایک دوسرے کے حسن کی تعریف کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ آپ کو کچھ چیزیں ایسی بھی آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے گی جو انشاءاللہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی۔ اگر سنی ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی گھٹ بولنا، اگر نہ سنا ہو تو پھر دل سے آپ میرا حوصلہ بڑھائیے گا۔ تو جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا آپس میں ایک دوسرے اپنے حسن کی تعریف کر رہے تھے کہ اللہ نے ہم جیسا جوڑا کوئی بنایا ہی نہیں، جنت اتنی خوبصورت، اس میں پھر یہ خوبصورت جوڑا جناب آدم اور جناب حوا کا، ایک دوسرے اپنی خوبصورتی بیان کر رہے تھے۔ آواز پروردگار آئی، جبرائیل ذرا آدم کا ہاتھ پکڑو، اور آدم سے کہو وہ حوا کا ہاتھ پکڑے، اور ان دونوں کو لال یاقوت والا جو محل ہے ذرا اس کے اندر لے جا، جو لال ہیروں کا محل ہے اس کے اندر لے جا۔ دروازہ کھولا گیا۔ بات کیا تھی؟ ایک دوسرے اپنے حسن کی تعریف کر رہے تھے کہ میں اتنا حسین، اللہ نے ہم جیسا کوئی حسین نہیں بنایا۔ وہ دروازہ کھولا، محل کے اندر گئے، دیکھا ایک شہزادی تخت پہ جلوہ فرما، اتنا نور آپ کے چہرے سے پھوٹ رہا ہے، اتنا نور آپ کے چہرے سے نکل رہا ہے، اتنا نورانی چہرہ۔ حضرت آدم نے عرض کی بارگاہ پروردگار میں، مولا یہ کون ہے؟ اتنا خوبصورت آپ کا جلوہ تھا۔ حضرت حوا اپنا حسن بھول گئے، وہ چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ حضرت آدم، حضرت حوا اپنا حسن بھول گئے۔ عرض کی، مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی، فاطمہ بنت محمد، یہ محمد مصطفیٰ کی شہزادی ہے۔ جناب آدم نے عرض کی، مولا اس کا شوہر کون ہوگا؟ ابھی دنیا نہیں بسی،
ابھی جنت میں ہے. مولا اس کا شوہر کون ہوگا؟ آواز پروردگار آئی جبرائیل ایک اور محل میں لے جاؤ. دوسرا محل دروازہ کھولا گیا, اتنا خوبصورت حسین و جمیل چہرہ. عرض کی جناب آدم نے مولا کون ہے یہ؟ آواز آئی علی ابن ابی طالب ہے. جناب آدم نے ان خوبصورت چہرے کو دیکھا, چپ چاپ محل سے باہر نکلے, اور روایت کے الفاظ ہے اس کے بعد کبھی جناب آدم نے نہ جناب حوا نے اپنے حسن کی بات ہی نہ کی. وہ حسن اتنا تھا کہ جناب آدم و حوا اپنا حسن بھول بیٹھے. اتنا حسن تھا اس جوڑے کا. تو کف ضروری ہے, کف ضروری ہے. جناب آدم اور حوا کا نکاح ہونے لگا. آواز پروردگار آئی آدم حق مہر ادا کر. جناب آدم نے فرمایا کہ مولا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. حق مہر جب آپ کو زمین پہ بھیجا گیا, مولا حق مہر تو میرے پاس ہے نہیں, میں کیا ادا کروں؟ جو کپڑے تھے میرے پاس وہ بھی تو نے لے لیا. جب آپ کو جنت میں بھیجا گیا تو جنت کا لباس اتار دیا گیا. مولا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تو جناب آدم نے عرض کی مولا حق مہر کے لیے کیا کروں میں؟ آواز پروردگار ہے کہ بغیر حق مہر کے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. حق مہر واجب ہے, اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. تو حوا کو نہیں چھو سکتا, حرام ہے بغیر حق مہر کے. تو عرض کی مولا کیا کروں؟ آواز پروردگار آئی کہ جن ناموں کا تجھے علم دیا گیا تھا وقت خلافت, جب تیری خلافت کا اعلان ہوا اس وقت جب تجھے جو علم دیا گیا, جو نام تجھے سکھائے گئے, وہ نام کون سے تھے؟ تو جناب آدم نے وہ نام دہرائے, محمد و علی و فاطمہ حسن و حسین. اللہ نے آواز آئی پروردگار کی کہ تیرا حق مہر یہ ہے کہ تو محمد اور آل محمد پہ درود بھیج, یہ تیرا حق مہر ہے. تو جناب آدم کا نکاح ہو چکا. کف تھا, کف تھا دونوں کا, برابری تھی. اب یہاں پہ کف ضروری ہے. اب دیکھیں کف اس لیے ضروری ہے کہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ اگر کف نہ ہوا, برابری نہ ہوئی, ہمسری نہ ہوئی شوہر اور بیوی کے درمیان, خدا نہ خواستہ اگر پڑھے لکھے گھر کی بیٹی جاہل گھر میں چلی جائے گی, وہ گھر نہیں بسے گا. اگر شریف گھر کی بچی بدماش گھر میں چلی جائے گی, بدماش گھر میں اس کا اگر نکاح ہو گیا تو وہ گھر نہیں بسے گا. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ ہر طرح اس کا کف ڈھونڈو, عزت دولت میں نہیں. سرکار نے دولت کی بات نہیں کی یہاں پہ, ایک شرافت کی بات کی, ایک علم کی بات کی. علم دیکھو, شرافت دیکھو. بدماش کی بات ہے ہی نہیں, علم دیکھو, شرافت دیکھو. اگر شریف گھر کی بیٹی ہے تو سامنے شرافت ڈھونڈو, دولت نہ ڈھونڈو. اگر علم والے گھر کی بچی ہے, تعلیم والی بچی ہے, تو سامنے تعلیم ڈھونڈو, دولت نہ ڈھونڈو. ہیلی کاپٹر نہ ڈھونڈو, پلین نہ ڈھونڈو, فراری نہ ڈھونڈو, علم ڈھونڈو, شرافت ڈھونڈو. تب جا کے کہیں رشتہ یہ چلتا ہے, یہ بستا ہے یہ گھر. اب شہزادی زہرا آپ نے سنا کہ کتنی بڑی عظیم ملکہ ہے, کتنی بڑی شان کی ملکہ, کتنی بڑی طہارت کی ملکہ ہے نا. تو اب کچھ لوگوں نے سرکار سے سیدہ کائنات کا رشتہ مانگا, جن میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر. ٹھیک ہے, دیکھو یہ کتاب ہے میرے پاس, ام ابیہا, اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ کوئی سوال کی گنجائش نہ رہے, کوئی شک کی گنجائش نہ رہے. سوال تو بہرحال ہوتے رہیں گے لیکن شک کی گنجائش نہ رہے. حضرت ابو بکر, اب آپ جو ہے توجہ میری طرف پوری رہے, کیونکہ جو انداز سے جناب نے رشتہ مانگا تھا وہی انداز مجھے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے چہروں پہ ویسے ہی پہلے مسکراہٹ آ گئی. حضرت ابو بکر جو ہے انہوں نے خیال کیا کہ کیوں نہ میں سرکار سے فاطمہ زہرا کا رشتہ مانگوں. حضرت ابو بکر حجرہ رسول میں تشریف لے گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے, جیسے ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, بیٹھ گئے. توجہ, ایسے بیٹھے. سرکار نے فرمایا کیا بات ہے, کیا کام ہے؟
تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اسلام کے لیے کیا 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 ہے، میں نے اسلام کے لیے پیسہ دیا، میں نے اسلام کے لیے قربانی دی، میں نے یہ خرچ کیا، میں نے وہ دیا، میں نے یہ دیا، میں جو ہے ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آیا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، برابر ہے، چاہتے کیا ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا رشتہ مجھ سے کر دیں۔ سرکار نے توجہ نہ دی، سرکار نے بالکل بھی دھیان نہ دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی خدمات گنوائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں اسلام میں سبقت لایا۔ سرکار نے کوئی توجہ نہ دی۔ حضرت ابو بکر باہر نکلے، دوڑتے، چیختے، چلاتے، اوئے ماڑی، اوئے باپلیا، جو بالکل سادہ زبان میں ہے میں وہی بتاؤں گا تاکہ آپ تک وہ میں جو ہے ایک الگ رنگ سے آپ کو میں بتا سکوں۔ وہی ماڑی، وہی باپلیا، حضرت نکلے چیختے چلاتے۔ تو اب ان کی قسمت بھی دیکھو کہ انہیں ملے حضرت عمر، قسمت ان کی حضرت عمر ملے انہیں۔ حضرت عمر راستے میں ملے، انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ میاں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں برباد ہو گیا، یہ لفظ موجود ہے، میں ہلاک ہو گیا، میرا ستیہ ناس ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے بولا کہ بیٹا تو شانتی رکھ، تھوڑا ہولا ہو جا، سانس لے، ٹھنڈا۔ اس کو بٹھایا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، بھی دھیرے سے پوچھا کہ ہوا کیا؟ ایسا تو تیرے کو کیا ہو گیا کہ مطلب تیری سانسیں باہر آ گئی، تیری آنکھیں باہر نکل گئی، کلیجہ تیرا بھی منہ پہ آ گیا، ایسا تیرا حال ہو گیا، ہو کیا گیا تیرے کو؟ بولے میں نے سرکار سے فاطمہ زہرا کا رشتہ مانگا، سرکار نے دھیان نہیں دیا یار، سرکار نے دھیان نہیں دیا۔ تو حضرت عمر بولے کہ بھائی تم کو آیا نہیں ہوئے گا مانگتے، لاؤ میں ٹرائی کروں۔ میں کوئی بنا کے بات نہیں کر رہا، واقعی میں ایسا ہی ہے، لاؤ میں ذرا ٹرائی کرتا ہوں۔ آپ نے صحیح سے مطلب کوئی مانگا نہیں ہوئے گا، آپ کو مانگتے نہیں آیا سیدہ زہرا کا رشتہ۔ حضرت ابو بولے کہ جا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ جاؤ کوئی واندہ نہیں، میں راہ دیکھتا تمہاری ادھر جگہ خالی ہے تمہارے واسطے۔ حضرت ابو بکر گئے، وہ بھی سرکار نے کچھ پوچھا نہیں انہیں، تو یہ خود سامنے سے بول پڑے کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اتنی خدمات کی دین کے اندر، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں اسلام میں سبقت لایا۔ 7 سال بعد اسلام لانے والا کہتا ہے میں اسلام میں سبقت لایا۔ سرکار نے دھیان نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی برابر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بات کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ زہرا کا رشتہ۔ سرکار نے دھیان نہیں دیا، ہے بھی چیختے چلاتے باہر نکلے، میں بھی برباد ہو گیا، میرا بھی ستیہ ناس ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے بولا بیٹھ جا، ادھر تشریف رکھو۔ اب ایک اور روایت کے مطابق اب سرکار نے ان دونوں کو بلایا، حضرت ابو بکر کو۔ ویسے الگ الگ ترک ہے سیدہ زہرا سے رشتہ مانگنے کے اس معاملے میں، بہت الگ الگ ترک ہے، مگر میں جو ہے 2-3 ترک جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو رسول اللہ نے بلایا، ادھر آؤ۔ ان دونوں کو سامنے کھڑا کیا، دونوں سامنے کھڑے تھے، اور سرکار نے ان دونوں کو کھڑا کر کے مولا علی کو بلایا، علی کو بلاؤ، مولا علی کو بلایا۔ اور مولا علی علیہ السلام کو، یہ دونوں اس طرف کھڑے تھے، مولا علی کو اس طرف کھڑا کیا، اور آپ نے ان دونوں کو بلایا، سامنے کھڑے تھے، اور آپ نے مولا علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یا علی، میں آپ کا رشتہ فاطمہ زہرا سے کر رہا ہوں، اس لیے کہ تیری اور فاطمہ زہرا کی جوڑی بالکل اچھی لگے گی، جھچے گی، فٹ ہے آپ دونوں کی جوڑی۔ دونوں کو بلایا اور سامنے حیدر کرران کو کھڑا کر کے کہا کہ جوڑی تم دونوں کی جمے گی، تم دونوں اگر ایک ساتھ کھڑے رہو گے تو بہت اچھے لگو گے، تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگے گی، جچے گی۔ آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ جنہیں رسول خدا فاطمہ زہرا کے قریب کھڑا رہنا برداشت نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو اپنے ممبر پہ، اپنی مسند پہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جنہیں سرکار فاطمہ زہرا کے بھی قابل نہیں سمجھتے، فاطمہ زہرا کے قابل نہیں سمجھتے۔ فاطمہ زہرا کے قابل وہی ہو سکتا ہے جس کی طہارت فاطمہ زہرا کی سی طہارت ہو،
جس کا مقام فاطمہ زہرا کا مقام ہو۔ اب ایک اور ترک کیا ہے کہ سرکار نے منع فرما دی یہ دونوں کو، تو عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے ذرا اپنی دولت کا روب جاڑا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، میں اتنے دینار دوں گا، میں اتنے اونٹ دوں گا، اتنے میں 1000 پیسے دوں گا دینار، لہٰذا آپ میری شادی فاطمہ زہرا سے کر دیں۔ تو سرکار جلال میں آ گئے، غضب میں آ گئے، سرکار جلال میں آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رسول خدا نے مٹی کا مٹھا بھرا، کنکریوں کا مٹھا بھرا اور عبد الرحمن بن عوف کے سامنے پھینکا۔ جیسے ہی آپ نے پھینکا وہ قیمتی ہیرے بن گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ تو ہمیں دولت کا رعب دکھا کے فاطمہ زہرا کا رشتہ مانگتا ہے، ایسی دولت ہے ہم ٹھوکر مار دے تو سونوں کے پہاڑ ابھر آئے۔ حیدری، میں رشتہ کر ہی نہیں سکتا فاطمہ زہرا کا تم لوگوں کے ساتھ، تم میں سے کسی کے ساتھ بھی فاطمہ زہرا کا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کے ذمے ہے، یہ میں نے اللہ پہ چھوڑا۔ اب ہوا ایسا کہ جبرائیل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ یہ فرماتا ہے کہ کل ایک ستارہ نازل ہوگا، جس گھر پہ وہ ستارہ اترے گا اس کا رشتہ فاطمہ زہرا سے ہو جائے گا۔ والنجم اذا ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس اترتے ہوئے ستارے کی، اترتے ہوئے ستارے کی، یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ نے قسم یاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس اترتے ہوئے ستارے کی۔ والنجم اذا ہوا، وہ ستارہ آیا اور اس نے پھر کیا کیا، سارے ہی رات کو اپنی چھتوں پر ستارہ آیا، ایک جناب تو بالکل ادھر اوپر چھت میں میرے گھر پہ ستارہ اترا، میرے گھر پہ، وہ ستارہ آگے چلا گیا۔ اب اس نے کیا کیا، یہ ستارہ ہر ایک کے گھر پہ رکتا تھوڑا تھوڑا، بات تھی اترنے کی، رکنے کی نہیں، اترنے کی بات تھی، تھوڑا تھوڑا رکتا آگے چلا جاتا، تھوڑا تھوڑا رکتا۔ اب جو ہی حیدر کرار کے محل کے قریب پہنچا، اوپر نہیں آیا سیدھا، اس گھر کا پہلے طواف کیا، حیدر کرار کے گھر کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد چوکھٹ علی پہ وہ نازل ہوا، چوکھٹ علی پہ اترا۔ تارے نے طواف کر کے زمانے کو بتایا ہے کہ غفلت میں نہ رہنا، ٹوٹ کے نہیں گرا، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں میں۔ حیدری، میں ٹوٹ کے نہیں گرا، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب آپ کو پتا ہے نا ستارہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اب مولویوں نے ایک اعتراض کیا، اتنا بڑا ستارہ چوکھٹ علی پہ، چوکھٹ زہرا پہ کیسے آ سکتا ہے؟ اتنا بڑا ستارہ، اتنا بڑا ستارہ کیسے چوکھٹ پہ آئے گا؟ کیسے؟ اعتراض ہے نا، بنتا ہے اعتراض۔ اب وہی مولوی جمعے کی تقریر میں یہاں کا گلا یہاں آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ نلی باہر آ گئی، اتنا چیخ چیخ کے قبر کے عذاب سے وہ ڈراتا ہے کہ فلاں جب بندہ گناہ کرتا ہے، وہ جب مر جاتا ہے تو اس کی قبر میں اتنا بڑا بچھو آتا ہے کہ اس کا منہ مشرق میں ہے تو دم مغرب میں، منہ مشرق کے اس کونے پر اور دم مغرب کے اس کونے پر۔ میں کہتا ہوں مولوی، تیری قبر میں اتنا بڑا بچھو آ سکتا ہے، زہرا کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آ سکتا؟ اور اللہ نے فرمایا جب ستارہ نازل ہوا، اب اللہ نے ایک اور قسم یاد فرمائی، فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جہاں ستارہ نازل ہوتا ہے، مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جہاں ستارہ نازل ہوتا ہے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جاہل نہیں ہو تو تمہیں غور کرنا چاہیے کہ یہ قسم چھوٹی موٹی نہیں، لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ اتنی بڑی عظیم قسم ہے، بہت بڑی عظیم قسم ہے۔ کس کی چوکھٹ؟ اللہ کس کی قسم کھا رہا ہے اللہ؟ اس چوکھٹ کی جہاں ستارہ نازل ہوتا ہے۔ کائنات میں
علی و زہرا کی چوکھٹ کے علاوہ ستارہ کہیں نازل ہوا ہی نہیں۔ اب آپ کو ان جوڑوں کی عظمت کا پتہ کب چلے گا؟ جب آپ کو اس چوکھٹ کا پتہ چلے۔ یہ چوکھٹ اتنی بڑی عظیم ہے کہ جس کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرما رہا ہے۔ اب چوکھٹ کیا ہوتی ہے؟ دروازے کے باہر جو پگتھیا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں چوکھٹ۔ اب چوکھٹ سے زیادہ عظیم ہوتا ہے گھر کا پھلیا، گھر کے پھلیے سے زیادہ عظیم ہوتا ہے گھر، حجرہ، روم، کمرہ، اور کمرے سے زیادہ عظیم ہوتا ہے گھر میں رہنے والا۔ اندازہ لگاؤ کہ جس کے گھر کی چوکھٹ کی قسم اللہ یاد فرمائے اس گھر کے مالک کتنے بڑے عظیم ہوں گے۔ اب علی اور سیدہ آپ دیکھیں کہ دونوں کیسے کفو ہیں، یہ کیسے دونوں برابر ہیں، کیسے برابر ہے دونوں۔ اب آپ دیکھیں کہ سیدہ زہرا خدا نہ خواستہ اگر آپ کا علی کے علاوہ کسی سے ہو جاتا، اگر علی کے علاوہ کسی سے ہو جاتا، حالانکہ یہ اللہ کو منظور ہی نہیں تھا، مثلاً میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کفو تھا ہی نہیں علی کے علاوہ، کفو تھا ہی نہیں۔ میں حدیث ابھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا، رسول اللہ کا فرمان، کفو تھا ہی نہیں علی کے علاوہ سیدہ زہرا کا، کوئی برابر کا تھا ہی نہیں۔ اگر ہو جاتا، خدا نہ خواستہ اگر ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ جب کیونکہ سیدہ کائنات کرار کی بیٹی ہے، رسول خدا کبھی کسی جنگ سے بھاگنا ایک طرف آپ نے منہ بھی نہیں پھیرا، آپ تو رسول خدا ہیں، آپ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ اگر آپ نعوذ باللہ کسی میدان سے پیچھے ہٹ جائے تو آپ تو رسول نہ رہے، آپ کی شان کے خلاف ہے یہ بات۔ آپ کرار کی بیٹی ہیں، آپ اس کی بیٹی ہیں جو کبھی جنگ سے بھاگنے کا تصور ہی نہیں آتا وہاں پر، تو رسول اعظم کی بیٹی، رسول اکرم کی بیٹی، سید الانبیاء کی بیٹی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے بابا کبھی بھی کسی میدان سے منہ نہیں پھیرا، آپ نے ہر جنگ میں آپ رہے اور ڈٹ کے رہیں۔ اور پھر ہوا کیا؟ اگر کہیں اور ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ بھاگ کے آنے والے، نعوذ باللہ سیدہ کا اگر کوئی اور شوہر ہوتا تو وہ تو صرف بھاگنے میں ہی سمجھتے تھے۔ خیبر کے میدان میں جب فتح ہوا خیبر اور مال غنیمت تقسیم ہو گیا، مولا علی کو دگنا حصہ ملا، جو دگنا حصہ مولا علی کو ملا تھا وہ سب مولا علی نے بانٹ دیا، وہ بھی مولا علی نے بانٹ دیا۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں دولت لے کے آیا، سونا لے کے آیا، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں اتنا سارا جو ہے مال لے کے آیا کہ تاریخ میں الفاظ موجود ہے کہ مدینے کی گلیوں میں صحاباؤں کے بچوں نے سونے کی ٹھیریوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ اتنا سونا ملا تھا، اتنا سونا خیبر کی فتح کے بعد۔ کس کے صدقے میں؟ مولا علی کے صدقے میں۔ سارے ہی اپنے گھروں میں دولت لے کر آئے۔ جب مولا علی آئے اپنے گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ زہرا نے عرض کی، اے میرے سرتاج آپ کیا لائیں؟ آپ نے ساری چیز بانٹ دی، اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا آپ نے، یا علی آپ کیا لائیں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے مسکراتے لہجے میں فرمایا کہ میں اللہ کی خوشنودی لایا ہوں، میں اللہ کی رضا لے کے آیا ہوں۔ سیدہ زہرا نے اور مسکرا کے عرض کی کہ اللہ کی عزت کی قسم میں بھی اللہ کی خوشنودی کی ہی منتظر تھی، میں بھی اللہ کی رضا کی منتظر تھی۔ جب بھی آل محمد کے جو والد ہیں، آل محمد کے والد جس سے آل محمد چلی وہ علی شہر خدا ہے، جب بھی آپ گھر آتے اللہ کی خوشنودی لے کے آتے، دولت لے کے نہیں آتے تھے، تو آپ اللہ کی خوشنودی لے کے آتے۔ خدا نہ خواستہ اگر شہزادی زہرا کے کسی اور سے نکاح ہو جاتا تو وہ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کا غضب ہی لے کر آتے نا، کیونکہ بھاگ کے آتے تھے، دولت کے پجاری تھے، زیادہ تر ایسے ہی لوگ تھے، وہ ویسے مومن بھی تھے، لیکن جن لوگوں نے رشتہ مانگا تھا ذرا آپ ان کی تاریخ بھی دیکھیں۔ تو علی اور فاطمہ زہرا، اب ذہنوں کو بیدار کر لے ذرا، کچھ تمہید ہو گئی۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ علی اور فاطمہ زہرا کیا ہے۔ سیدہ زہرا نے دیکھا اپنے گھر، اپنے بابا کو دیکھا کہ میرے بابا فرش پہ کھڑے رہ کر عرش میں لہراتا ہوا چاند دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ شہزادی زہرا نے اپنے گھر میں یہ معجزہ دیکھا، ویسے اور بھی معجزے دیکھے، تو اب سسرال میں کیا ہونا تھا۔ کفو آپ دیکھیں،
اگر آپ نے اپنے گھر میں اپنے والد کو چاند کے 2 ٹکڑے کرتے دیکھا تھا تو سسرال میں اپنے شوہر کی انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹتا بھی دیکھا۔ حیدری۔ اب علی اور فاطمہ کا آپ دیکھیں کہ کیا مقام اللہ نے رکھا ہے، دونوں کف کیسے ہیں۔ بابا کے گھر دیکھا کہ چاند بابا پلٹا، بابا چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، تو سسرال میں دیکھا کہ شوہر نے سورج پلٹا دیا۔ اب علی کے لیے اگر آیت انما، آیت ولایت نے مسند بچھائی، انما ولیکم اللہ، آپ نے جب انگوٹھی دی تو آیت انما نازل ہوئی نا، اگر علی کے لیے آیت انما نے مسند بچھائی تو فاطمہ زہرا کی عظمت نے وہ مقام حاصل کیا کہ آپ کے لیے آیت تطہیر نے دامن پھیلا دیا۔ اب لفظوں کی قدر کرے کہ علی اگر مباہلہ میں رسول اللہ کے ساتھ انفسنا کی حیثیت سے آئے تو فاطمہ زہرا رسول اللہ کے ساتھ نساءنا کی حیثیت سے آئے۔ اگر علی کے ہاتھوں سے انگوٹھی عطا ہوئی ہے تو فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کی بنی روٹیاں فرشتے لے کر عرش پہ گئے ہیں، فرشتے لے کر عرش پر گئے ہیں۔ اگر آپ صدیق اکبر ہیں، اگر علی صدیق اکبر ہے تو فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ اگر علی ابو الائمہ ہے تو فاطمہ ام الائمہ ہے۔ اگر آپ ابو الائمہ ہیں تو فاطمہ ام الائمہ ہے۔ اگر علی جانشین رسالت ہے تو فاطمہ زہرا شریکہ رسالت ہے۔ اگر علی مردوں کے سردار ہیں تو سیدہ عورتوں کی سردار ہے۔ اگر علی ساقی کوثر ہیں تو سیدہ مالکہ کوثر ہے۔ اگر علی جنت کے سرداروں کے بابا ہیں تو فاطمہ زہرا ان سرداروں کی ماں ہے۔ اگر علی کے لیے سورج پلٹا ہے تو چوکھٹ زہرا پر ستارے نے سجدہ کیا ہے۔ اگر علی جنت بانٹیں گے تو سیدہ زہرا گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گی۔ اور اگر علی فاطمہ زہرا کی ولایت کا اقرار سیدہ فاطمہ زہرا نے اذان و اقامت و نماز میں کیا ہے تو پھر مولا علی نے بھی نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا کو ادا کیا ہے۔ اب دیکھیں، جب بھی کوئی حکم دیتا ہے، مقام زہرا سمجھیں، جب بھی کوئی حکم دیتا ہے تو اس کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے۔ آپ اگر اشارہ سمجھیں گے تو آپ تک یہ پوری مکمل بات پہنچ جائے گی۔ 3 فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل، ان تینوں کا میں خصوصاً ذکر کرنے والا ہوں کچھ دیر کے لیے۔ جناب جبرائیل جب آسمانوں میں کوئی خطبہ دیتے ہیں تو تمام ملائکہ وہ خطبہ سماعت کرتے ہیں اور آپ ایسے اعلان کرتے ہیں، وہاں آپ حاکم ہیں، یہ مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ جناب جبرائیل فرشتوں کے درمیان عرش اعظم پہ حاکم ہے، آسمانوں میں حاکم ہے۔ آپ ذرا اس پہ غور فرمائیں تاکہ آپ کو اگلا اشارہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ بات اتنی باریک ہے کہ جس کے لیے یہ بار بار دہرانا ضروری ہے۔ جناب جبرائیل کا ہاتھ عرش پہ ایسے رہتا ہے، پہلے آسمان پہ ایسے رہتا ہے، دوسرے آسمان پہ جب حکم دیتے ہیں تو ایسے رہتا ہے، تیسرے آسمان پر بھی ایسے رہتا ہے، چوتھے آسمان پر بھی ایسے، 7ویں آسمان پر بھی ایسے رہتا ہے۔ جس فرشتے کا ہاتھ عرش اعظم سے لے کے آسمانوں تک ایسے رہتا ہے وہ شہزادی زہرا کے دروازے پہ آ کے ایسے کھڑا رہتا ہے۔ حیدری، وہ شہزادی زہرا کے دروازے پہ آ کے ایسے کھڑا رہتا ہے، ایسے، جس کا ہاتھ ایسے رہتا ہے وہ چوکھٹ زہرا پہ آ کے ایسے ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی شہزادی ہے، کتنی بڑی ملکہ ہے۔ جناب میکائیل کائنات کو، جن کا رزق تقسیم کرنے کا عہدہ، یہ کائنات کو رزق بانٹتے ہیں، اور مسکینم و یتیمم و اسیرہ 3 فرشتے آئے ہیں، ان میں سے ایک جناب میکائیل ہیں۔
جو کائنات کو رزق تقسیم کرتا ہے، جو فرشتہ کائنات کو رزق تقسیم کرتا ہے، وہ شہزادی زہرا کے دروازے پر بھیک مانگ کے زمانے کو بتاتا ہے کہ اللہ نے یہ ڈیوٹی میری رکھی ہے، مگر جہاں سے رزق ملتا ہے وہ در فاطمہ زہرا کا ہے۔ حیدری وہ در فاطمہ زہرا کا ہے۔ اب ایک فرشتہ ہے اسرائیل، جسے جب بھی کوئی انسان دیکھ لیتا ہے وہ آخری بار اسی کو دیکھتا ہے۔ جب بھی انسان اسے دیکھتا ہے وہ آخری بار اسی کو دیکھتا ہے، کیونکہ یہ موت کا فرشتہ ہے۔ جب بھی کوئی انسان اسے دیکھ لیتا ہے وہ تھر تھرنے لگتا ہے، وہ کانپنے لگ جاتا ہے، وہ کانپ جاتا ہے، اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا تو حضرت اسرائیل کا چہرہ دیکھ کر ہی روح نکل جاتی ہے، اتنا آپ کا دبدبہ، رعب اتنا ہے جناب اسرائیل کا۔ لیکن جب یہ فرشتہ سیدہ زہرا کی روح قبض کرنے کے لیے آیا، اس کی ہمت نہ ہوئی کہ شہزادی زہرا کے دروازے کے آگے بھی بڑھے۔ یہ علامہ سائم چشتی نے اپنی کتاب البتول میں لکھا، البتول کے اندر سائم چشتی اہل سنت کے عالم ہے، کہ جناب اسرائیل کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ شہزادی زہرا کی روح قبض کرے، وہ ایک قدم آگے نہ بڑھا سکے، ان کے ہاتھ کانپ اٹھے، ہاتھ کانپ اٹھے، ہاتھ کانپ اٹھے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کے مطابق شہزادی زہرا کی روح کو قبض کیا۔ جس فرشتے کو دیکھ کر زمانہ کانپ جاتا ہے، وہ فرشتہ دہلیز فاطمہ زہرا پہ آ کے کانپنے لگ جاتا ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام چوکھٹ زہرا پر فقیر بن کے آئے، جو کائنات کو رزق بانٹتا ہے وہ بھی اس در پر فقیر بن کے آیا، جو کائنات میں انسانوں کی روح قبض کرتا ہے، جسے دیکھ کے انسان تھر تھرنے لگ جائے، وہ در زہرا پہ آ کے کانپنے لگ جاتا ہے۔ اتنی بڑی شان کی مالک، اتنی بڑی عظمت کے مالک۔ اب سرکار معراج میں تشریف لے گئے۔ دیکھیں رسول خدا نے 120 معراج فرمائی ہے۔ کتنی؟ 120۔ ایک ہی مشہور ہے، مذہب تشیع کی کئی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ سرکار نے 120 معراج کی، جن میں ایک مکے میں ہوئی، 119 معراج مدینے میں ہوئی۔ پہلی معراج میں جب سرکار تشریف لے گئے، پہلی معراج میں جب سرکار تشریف لے گئے تو پروردگار نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی۔ پہلی معراج میں اللہ نے فاطمہ عطا کی، دوسری معراج میں سرکار کو بلا کے علی کے لیے فاطمہ زہرا کا رشتہ طلب کر لیا۔ مقام زہرا سمجھانے کے لیے کچھ تمہید ضروری تھی۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا ایسا خوش نصیب ہوگا، اتنا عظیم اور بلند و بالا بندہ ہوگا جس کا رشتہ فاطمہ زہرا سے طے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، صلوات بر محمد والے۔ اب بی بی عائشہ فرماتی ہے، اب آپ ذرا غور فرمائیں ان لفظوں پر۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد اگر میں نے کسی کو سب سے زیادہ رسول اللہ کی مثل دیکھا، مشابہ دیکھا، یعنی ان کی طرح دیکھا، تو وہ صرف اور صرف فاطمہ زہرا ہے۔ جب آپ چلتے تو ایسا لگتا کہ جیسے رسول خدا ہے، آپ بولتی تو ایسا لگتا کہ جیسے رسول خدا۔ بولنا تھوڑا آگے آگے بولا بھی کرو، جیسا آپ اگر خطبہ دیتے تو ایسا لگتا جیسے رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ مسکراتے تو ایسا لگتا جیسے رسول خدا مسکرائے۔ جب آپ کے چہرے سے پسینہ ٹپکتا ایسا لگتا جیسے رسول خدا کے چہرے سے بالکل مشابہ اگر رسول خدا سے کوئی تھا، رسول خدا کے بعد تو وہ فاطمہ زہرا تھی۔ اب دلہن آپ ذرا دیکھیں جو بالکل رسول خدا کے مشابہ ہے، بالکل رسول خدا کے مشابہ۔ دلہن کس کی طرف سے تھی؟ رسول خدا۔ بولو، دلہن کس کی طرف سے تھی؟ رسول خدا۔ اب دولہا کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے تھا۔ دولہا کس کی طرف سے تھا؟ دلہن کس کی طرف سے تھی؟ رسول خدا کی طرف سے۔ دولہا کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ اب جو دلہن
رسول خدا کی طرف سے تھی. وہ ہو بہو اس کا چہرہ رسول کا چہرہ لگتا تھا. اب بولو. اس کا مسکرانا رسول کا مسکرانا لگتا تھا. اس کا غضب میں آنا رسول کا غضب میں آنا لگتا تھا. اس کا راضی ہونا رسول کا راضی ہونا لگتا تھا. اس کا بولنا رسول کا بولنا لگتا تھا. یعنی اس کی زبان رسول کی زبان لگتی تھی. اس کا چہرہ رسول کا چہرہ لگتا تھا. اس کا حلیہ رسول کا حلیہ لگتا تھا. اس کی ادائیں رسول کی ادائیں لگتی تھی. اس کا جلال میں آنا رسول کا جلال لگتا تھا. اس کا جمال میں آنا رسول کا جمال لگتا تھا. اس کا مسکرانا رسول کا مسکرانا لگتا تھا. اس کا بولنا رسول کا بولنا لگتا تھا. اس کا چلنا رسول کا چلنا لگتا تھا. اب جو دولہا ہے وہ بھی کم نہ تھا, کیونکہ دولہا اللہ کی طرف سے تھا. اس کا چہرہ بھی اللہ کا چہرہ تھا. اس کی زبان بھی اللہ کی زبان. حیدری حیدر حیدر نعرہ حیدری. جیسے شہزادی زہرا چونکہ مصطفیٰ کی طرف سے تھی تو آپ ہو بہو مصطفیٰ نظر آ رہی تھی. اور چونکہ اللہ جسم رکھتا نہیں, اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے, وہ پاک ہے, اس کا جسم نہیں. لیکن چونکہ علی اللہ کی طرف سے چنے گئے تھے فاطمہ زہرا کے لیے, اگر شہزادی زہرا تقابل میں اگر یہ بات ہو جائے مفاخرے کے طور پہ, فخر کے طور پہ, تو فاطمہ زہرا یہ کہہ سکتی تھی اگر علی اللہ کے گھر کے علاوہ کہیں آتے, جناب ابو طالب کے گھر آ جاتے, تو بیوی فاطمہ زہرا فخر کرتے ہوئے یہ کہہ سکتی تھی کہ میں رسول خدا کے گھر آئی ہوں. لیکن اللہ نے اپنے گھر میں علی کو نازل فرمایا. رسول خدا کے گھر آئی ہیں تو علی اللہ کے گھر تشریف لائے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹی نبی کے گھر کی ہے, بیٹا خدا کے گھر کا, خدا کے گھر کا. اب ساری ذمہ داری اسی کی ہے چونکہ دولہا اللہ کی طرف سے. انتظام اس نے کیسا کیا, کیسا انتظام کیا اس نے. اللہ نے ایک جنت بنائی, ایک جنت اللہ نے بنائی. اب آپ ذرا اس پہ غور فرمائیں. ایک اللہ نے جنت بنائی, جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ نے ایک جنت بنائی. کب؟ جب آپ نے علی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ طے کیا. ٹھیک ہے, تو جناب جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ, اللہ نے ایک جنت بنائی ہے. اب آپ دیکھیں یہ خاص علی و فاطمہ کے لیے ہے یہ جنت, خاص اور اللہ کی طرف سے. اب آپ اس کی سجاوٹ دیکھیں کہ اس کے کھمبے موتیوں کے تھے, ہر دو کھمبوں کے درمیان سنہری یاقوت کی لڑیاں ہیں. اس کی چھت سبز زبرجد کی بنائی ہوئی, یعنی ہرے رنگ کے ہیروں کی بنائی ہوئی. اس میں یاقوت کے کنارے والی طاق بنائے, پھر اس میں چاندی سونے موتی یاقوت اور زبرجد کے کمرے بنائے. اس میں چاروں طرف چشمے جاری کیے, پھوارے چشمے جاری کیے, اور اسے نہروں سے گھیر دیا. لوکیشن دیکھو, ایک ٹاپو ہے, برابر اس کے چاروں طرف پھوارے ہیں, اس میں ہیرے موتی سے وہ جڑیلا ہے, اس کے چاروں طرف نہر ہے, پانی ہے. لوکیشن کتنا خوبصورت ہے. یہ تو دنیا کا ہے, وہ اللہ نے لوکیشن یہ تیار کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسے نہر سے گھیر دیا, نہروں پر موتیوں کے پل بنائے, موتیوں کے پل بنائے, اور اسے سونے کی زنجیروں سے مضبوط کر دیا. پل بنا کے اسے اس میں جو زنجیریں لگائی اس کی مضبوطی کے لیے وہ سونے کی. اس پر درخت لگائے, ہر شاخ پر ایک کعبہ بنایا, یعنی کہ ہر ڈالی پہ اس طرح کی ڈیزائن بنائے جیسے گنبد, جیسے گنبد. اس کے بعد ہر کعبے میں سفید موتیوں کے جالر بنائی, اسے سندس اور استبرق سے مزین کیا, یعنی اس پہ ڈیزائن بنائی. اس کا فرش زعفران کا بنایا,
مشک اور عنبر کا اس پہ چھڑکاؤ کیا، یعنی عطر کا، خوشبو کا، اور ہر کعبے میں حوریں بنائی اور ہر کعبے کے دروازے بنائے، ہر دروازے پر 2 پہرے دار اور درخت بنائے، ہر کعبے پر آیت الکرسی لکھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ جنت کس کے لیے ہے؟ آواز آئی کہ یہ اللہ نے علی اور فاطمہ زہرا کے لیے بنائی ہے، جب آپ ان کا نکاح کرنے لگے تو آپ انہیں دیجئے گا تاکہ آپ کی روح ٹھنڈی ہو جائے۔ اتنی حسین اور جمیل جنت ہے۔ اب مولا علی علیہ السلام کا نکاح ہونے لگا۔ 10 خطبے ہوئے ہیں مولا علی کے نکاح کے، 10 خطبے الگ الگ مقام پہ، 7 آسمان پہ، جنت پہ، زمین پہ اور عرش اعظم پہ۔ کس نے خطبہ دیا؟ ملاحظہ فرمائیں، 10 خطبے ہوئے۔ پہلے آسمان پہ اسماعیل فرشتہ ہے، پہلے آسمان پہ اسماعیل فرشتے نے مولا علی اور فاطمہ زہرا کے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ پہلے آسمان پہ اسماعیل نے، یہ فرشتہ ہے، اسماعیل نے نکاح خطبہ پڑھا۔ دوسرے آسمان پہ سرسائیل نے خطبہ نکاح پڑھا۔ تیسرے آسمان پہ دردائیل نے خطبہ نکاح پڑھا۔ چوتھے آسمان پہ راحیل نے خطبہ نکاح پڑھا۔ 5ویں آسمان پہ منصور نے خطبہ نکاح پڑھا۔ 6 آسمان پہ اسرافیل نے خطبہ نکاح پڑھا۔ 7ویں آسمان پہ جبرائیل نے خطبہ نکاح پڑھا۔ جنت میں رضوان نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ فرش پہ مصطفیٰ نے پڑھا، عرش پہ خدا نے پڑھا۔ فرش پہ مصطفیٰ نے پڑھا، عرش پہ خدا نے خطبہ پڑھا۔ اب آخری مرحلے پہ گفتگو پہنچ چکی ہے۔ اب مہر، سیدہ زہرا کا مہر کیا تھا؟ سیدہ زہرا کا مہر کیا تھا؟ دلہے والے کی طرف سے کون ہے؟ اللہ، دلہن والوں کی طرف سے رسول۔ ٹھیک ہے، تو اب حق مہر کون ادا کرتا ہے؟ دلہے والوں کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے نا، دلہے والوں کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے جو حق مہر معین کیا گیا، جو طے کیا گیا، وہ یہ تھا کہ زمین کا 4تھا حصہ فاطمہ زہرا کے نام، زمین کا 4تھا حصہ۔ آج جب سائنس نے پتہ کیا زمین 4 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، زمین ہے۔ 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے۔ اس پہ ذرا توجہ فرمائیں۔ میں نے شروع میں بھی ایک بات کی تھی، آخر میں اس پہ تھوڑا ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ 3 حصے تری ہے، پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، یعنی پوری زمین فاطمہ زہرا کا مہر۔ اب سیدہ زہرا کی مصلحت کچھ اور تھی، اللہ بھی جانتا تھا، رسول بھی جانتے تھے، بتانا صرف ہمیں تھا۔ سیدہ زہرا نے فرمایا نہیں، یہ کم ہے، یہ مہر کم ہے۔ فرمایا جنت کا اتنا حصہ آپ کا، فرمایا کم ہے۔ فرمایا دوزخ کا اتنا حصہ آپ کا، فرمایا کم ہے، یعنی جنت بھی فاطمہ زہرا کے نام، دوزخ بھی فاطمہ زہرا کے نام۔ جسے فاطمہ زہرا چاہے جنت میں شامل کر دے، جنت میں داخل کر دے، جسے فاطمہ زہرا چاہے جہنم میں دھکیل دے۔ اللہ تو حق مہر میں چیزیں دیتا گیا۔ اب آواز پروردگار آئی، فاطمہ میں نے تو اپنی طرف سے تجھے حق مہر دیا، اب تو بھی بتا کہ تو کیا چاہتی ہے۔ کتنے شفیق ہیں یہ، دیکھیں کتنے کریم ہے یہ۔ تو کیا چاہتی ہے فاطمہ زہرا؟ جناب سیدہ زہرا نے بارگاہ پروردگار میں عرض کی، مولا اگر تو مجھے حق مہر دینا چاہتا ہے تو محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں کو بخش دے، یہی میرا حق مہر ہے۔ حیدری، یہی میرا حق مہر ہے۔ زمین فاطمہ زہرا کے نام، زمین فاطمہ زہرا کے نام۔ اب آپ دیکھیں، ایک حدیث میں پڑھنے لگا ہوں جس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہے۔ ابن عباس اس میں ایک جملہ میں پیش کرنا چاہوں گا، زمین پر جس کے دل میں بغض علی ہے اسے چلنا حرام ہے۔ ابن عباس نے مولا علی سے کہا کہ اے علی، اللہ نے آپ کا نکاح فاطمہ زہرا سے کیا اور اس کی مہر زمین قرار دی۔ اب آپ نے فرمایا کہ جو اس حال میں چلے اس زمین پر کہ اس کے دل میں بغض علی ہو،
تو اسے اس زمین پہ چلنا حرام ہے، اس زمین پہ چلنا حرام ہے، زمین پہ چلنا اس کا حرام ہے۔ جس کے دل میں بغض علی و فاطمہ ہو، جس کے دل میں بغض علی و فاطمہ ہو، اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے۔ جس کا زمین پہ چلنا بغض علی و فاطمہ کی وجہ سے حرام ہو، جس کے دل میں بغض علی و فاطمہ زہرا ہو، اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے۔ وہ مسند رسول پہ بیٹھنے کے لائق ہو کیسے سکتا ہے؟ حیدری۔ اب یہ تو ہوئی عاشقان جو ہے محمد اور آل محمد کے لیے۔ اب ایک آخری جملہ کہ اللہ نے جب علی و فاطمہ زہرا کا رشتہ ہو رہا تھا، نکاح ہو رہا تھا عرش پہ، تو جنت میں ایک درخت ہے طوبہ۔ اب اس میں خطابت کا بھی کچھ جملہ ہے۔ تو جناب پروردگار کی آواز آئی جبرائیل کو، جبرائیل نے فرمایا اس طوبہ درخت سے کہ اللہ تجھے پوچھ رہا ہے کہ کیا تجھے علی اور زہرا کی شادی کی خوشی نہیں؟ اس نے کہا کہ مولا میں بے حد خوش ہوں، میری خوشی کی انتہا نہیں، وہ پیڑ وہ جھاڑ میری خوشی کی انتہا نہیں۔ تو آواز پروردگار آئی تو پھر اپنی خوشی کا اظہار کر، اپنی خوشی کا اظہار کر۔ مولا کیسے کروں؟ آواز آئی کہ اپنے آپ کو ہلا، ایسے ہلا، حرکت دے۔ اب اس نے اپنے آپ کو حرکت دیا اور اس میں سے جتنے پتے گرے، پروردگار کی آواز آئی اتنے پتے گرا جتنے ازل سے لے کر ابد تک محمد اور آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ اتنے پتے گرا جتنے محمد اور آل محمد کے چاہنے والے ہیں، یعنی جتنے بھی اہل بیت کے محب ہیں ان سب کی تعداد کے مطابق پتے گرا۔ جھاڑ کو بھی پتا تھا کہ کتنے اہل بیت کے چاہنے والے ہونے والے، کتنے نہیں، ہے نا۔ اب اتنے پتے گرائے گئے۔ اب اللہ کی آواز ہے جبرائیل ان تمام فرشتوں سے کہہ کہ ان پتوں کو اپنے پاس محفوظ رکھے، اسے اپنے پاس رکھے۔ اب ہر پتے پر ہر اس عاشق اہل بیت کا نام لکھا ہے، ہر پتے پر عاشق اہل بیت کا نام لکھا ہے۔ سیدہ زہرا نے مہر میں کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ عاشقان محمد و آل محمد کی بخشش۔ اللہ نے ان پتوں پر، ہر پتوں پر حکم دیا کہ اس کا نام لکھو جو اہل بیت کا محب ہے۔ تو جناب جبرائیل نے حکم دیا، لہٰذا تمام فرشتوں نے اپنے پاس وہ پتے رکھ لیے۔ اب جناب جبرائیل کی بارگاہ میں فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ سے پوچھ تو صحیح کہ کیا کرنا ہے اس کا۔ فرمایا کہ اسے سنبھال کر رکھو۔ پھر ہمت تو نہیں ہو مگر پھر بھی اطمینان کے لیے کہ مولا کب تک اسے، کب تک سنبھال کے رکھیں، کب تک سنبھال کے رکھیں۔ اب ذرا سی آپ توجہ فرما دیں، آخری جملہ ہے، ذرا سی توجہ۔ کب تک مولا رکھیں؟ آواز ہے کہ قیامت تک، قیامت تک اسے سنبھال کے رکھنا ہے۔ مولا قیامت میں پھر کیا کریں گے؟ آواز پروردگار آئی کہ ہر وہ پتا جس کے پاس عاشقان اہل بیت کے نام والا پتا ہے، قیامت میں ہر وہ فرشتہ جس کے پاس عاشقان اہل بیت کے نام والا پتا ہے وہ اس عاشق کو ڈھونڈے گا اور عاشق کو ڈھونڈ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے پاس لے کے آئے گا۔ اب یہ باتیں ایسی ہے کہ یہ بات ہوئی ایسے کہ جناب جبرائیل نے عرض کی مولا کہ یہ بات کیسی ہے، یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ تو آواز پروردگار آئی کہ جب یہ علی اور فاطمہ زہرا کی شادی کا ذکر میرے رسول کی امت میں ہوگا، جب اس کے جشن میں بندے خوش ہوں گے تو ان کے ذہنوں میں خیال آئے گا کاش ہم علی اور فاطمہ زہرا کی شادی میں ہوتے، کاش ہم علی اور فاطمہ زہرا کی شادی میں جا پاتے، کاش ہمیں موقع ملتا کہ ہم علی اور فاطمہ زہرا کی شادی میں حاضر ہوتے، کاش ہمیں اس دعوت کا موقع ملتا۔ تو جناب جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ یاد رکھیں ہر عاشقان علی کی، ہر عاشقان محمد و آل محمد کی حاضری اس پتے کے ذریعے سے ہیں۔ وہ پتا ہمارے نام سے لکھا گیا اور وہ پتا وہ شادی میں شامل ہوا۔ قیامت کے دن ہر وہ فرشتہ اس عاشقان اہل بیت کو ڈھونڈے گا، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے قریب لے جائے گا اور اسے وہ پتا دے کر کہے گا کہ یہ علی اور زہرا کی شادی کا کارڈ ہے، ولیمہ جنت میں رکھا ہوا ہے۔ حیدری علی علی
یا علی مدد علی ولیمہ جنت میں. تو تمام موالیان حیدر کرار کو، عاشقان اہل بیت کو، علی اور فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام کی شادی کی خوشی بہت بہت مبارک ہو، اور مولا اس مقدس جوڑے کے صدقے میں جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے مشکل میں گھرے ہیں اس جوڑے کے صدقے میں، اس مقدس دن کے صدقے میں مولا ان کی مشکلوں کو دور فرمائے. مولا وہ منظر جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوات بر محمد وآل محمد.